بزرگوں کے پاس خداوند کا کلام ہے، میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام مقدس میں سے پہلی تواریخ، اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خداوند کے کلام مقدس میں سے 2 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ آج صبح اپنی برکت کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، اور یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تم مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ آئیے چند لمحے آنکھیں بند کریں، سر کو جھکائیں۔ خداوند ہم تیرے کلام مقدس کے لیے شکر گزار ہیں۔ تیرا کلام تایا ہوا، تیرا کلام سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، ہر قیمتی موتی سے زیادہ بیش بہا ہے، دنیا کی تمام دولت سے زیادہ مہنگا ترین تیرا کلام ہے۔ ہم تیرے کلام کے آگے جھکتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، خالی کرتے ہیں، اور خدا منت کرتے ہیں ہمیں سمجھ دے، ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ میں تیرا نکما خادم اپنے آپ کو پیچھے کرتا اور خدا تجھے آگے کرتا ہوں، اور خدا منت ہے آج صبح اپنے لوگوں کو برکت دے، خدا یسوع کے نام سے، آمین۔ اور یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ یابیس کی ماں کس کنڈیشن میں تھی، اس کے حالات کیسے تھے، ان کا گھر کیسا تھا، یابیس کی فیملی کیسی تھی، اس کے پیرنٹس کیسی زندگی گزارتے تھے، تھوڑا سا مختصر سا حصہ بیان کیا گیا کہ یابیس کی ماں نے یابیس کو غم کے ساتھ جنم دیا، دکھ کی حالت میں جنم دیا۔ وہ مشکل حالات میں سے ہو سکتے ہیں گزر رہے ہوں، دکھ کی حالت میں سے گزر رہے ہیں، غم کی حالت میں سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک جنریشن چینج ہو گئی، ایک نئی نسل چینج ہو گئی، اور کس کے وسیلے سے؟ یابیس کی دعا کے وسیلے سے۔ آپ کی دعائیں آپ کی نسلوں کو بدل سکتی ہیں، آپ کی دعائیں آپ کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، آپ کی دعائیں آپ کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ابھی پڑھا ہم نے، یابیس کی ماں نے غم کے ساتھ یابیس کو جنم دیا، وہ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، کس قسم کے حالات ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن یابیس نے دعا کی۔ اور یابیس نے کیا کی دعا؟ یابیس کے نام کا مطلب ہے دکھ، سورو، غم، ماتم، اور لکھا ہے کہ یابیس نے، اور یہاں پر اگر لکھا ہونا چاہیے تھا کتنا اچھا، 10ویں آیت، مگر 10ویں آیت کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اور سے، لیکن کتنا اچھا یہاں پر اگر لکھا ہوا تھا مگر یابیس نے دعا کی۔ اور یابیس نے کیا دعا کی؟ اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، کا مطلب غم، کا مطلب دکھ، کا مطلب اس کے اندر درد ہے، اور وہ درد کے ساتھ اسرائیل کے خدا کے آگے دعا کر رہا ہے۔ اور اسرائیل کے آگے دعا کیا کر رہا ہے خدا کے آگے؟ اے خدا مجھے واقعی برکت دے۔ ہاللیلویا۔ کیا کہہ رہا ہے خدا سے؟ اے خدا مجھے واقعی برکت دے۔ کبھی خدا سے اس طرح سے آپ نے دعا کی کہ خدا مجھے واقعی برکت دے، خدا وہ برکت نظر آئے، خدا میرے حالات بدل، خدا میں ان حالاتوں کے اندر نہیں رہنا چاہتا، خدا میرا گھرانہ اس حالت کے اندر نہ رہے، میرے بچے ان حالتوں میں نہ رہیں، میرے بچے گناہ میں نہ رہیں، میرے بچے بدی میں نہ رہیں، میں دکھ میں نہ رہوں، خدا میرے حالات بدل۔ جیسے یابیس نے دعا کی، دکھ کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں یابیس نے دعا کی، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اے خدا مجھے واقعی برکت دے۔
ہاللویا۔ اس سے پہلے کہ آپ خدا سے برکت مانگیں، آپ خدا سے کہیں اے خدا مجھے برکت دے، اس سے کہیں زیادہ خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کو برکت دے سکے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو برکت دے، خدا چاہتا ہے وہ آپ کو بڑھائے، خدا چاہتا ہے کہ آپ پروسپر ہوں، کیونکہ خدا نے آپ کو پیدا اس لیے کیا ہے۔ اس نے کہا جاؤ زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اس نے ہمیں برکت ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اس وقت برکت نکلتی ہے، اس وقت برکت کام کرتی ہے جب ہم خدا کی مدد لیتے ہیں، جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں، جب ہم خدا سے منت کرتے ہیں، جب خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے، جب خدا ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس وقت خدا ہمارے حالات بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاللویا۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں پیدائش کی کتاب 12واں باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، 12ویں باب کی پیدائش کی کتاب، اور خدا نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ باعث برکت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خدا جب ہمیں سرفراز کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں آگے بڑھاتا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا ہوں؟ باعث برکت ہوں، ہم کمزور نہ رہیں، ہم ایک ہی جگہ پر ٹھہرے نہ رہیں۔ برکت کا مطلب ہے آگے بڑھنا۔ برکت کا کیا مطلب ہے؟ آگے بڑھنا۔ اور خدا نے ابراہیم کو کیا کیا؟ سچ میں برکت دی۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ یبیس کی دعا، یہ دعا کی آ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو کیا کرے؟ بڑھائے۔ میری حدود کو کیا کرے؟ بڑھائے۔ ہماری حدود بھی بڑھنی چاہیے۔ اگر 2 مرلے کا گھر ہے وہ 5 میں ہونا چاہیے، اگر 5 مرلے کا گھر ہے وہ 10 میں ہو۔ ہم آگے بڑھے۔ بزنس ہے، چھوٹا بزنس ہے، کل کو بڑا بزنس ہو۔ جاب چھوٹی ہے، کل کو اگر سیلری تھوڑی ہے تو سیلری بڑھنی چاہیے۔ ہر لحاظ سے ہم کیا ہوں؟ بڑھیں، آگے بڑھیں۔ یہ برکت کا مطلب ہے۔ اور دیکھیں گے پیدائش کی کتاب 13واں باب، اس کی 14ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے 14ویں آیت کے اندر پیدائش کی کتاب، اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خدا نے ابرام سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے ذروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابرام نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ ہاللویا۔ جب خدا ہمیں بڑھائے تو پھر اس کے لیے قربان گاہیں بھی بنانی ہیں، پھر شکر گزاریوں کی قربانیاں بھی گزرانی ہیں، پھر شکر گزاری بھی کرنی ہے۔ جب خدا ہمیں بڑھانے لگتا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنی ہے؟ خدا کے حضور میں شکر گزاری کرنی ہے، اس کے حضور میں دعائیں کرنی ہیں، اس کے حضور میں التجائیں کرنی ہیں، اور اس کی شکر گزاری کرنی۔ اور آگے کیا لکھا ہے یبیس کی دعا میں؟ اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ تیسرا نقطہ کیا ہے؟ اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو۔ خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر ہو، خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر کام کرتا ہوا نظر آئے، خداوند کا ہاتھ ہمارے دشمنوں کو نظر آئے، خداوند کا ہاتھ ہمارے خاندان کو نظر آئے، کہ خدا نے اس بھائی کو، خدا نے اس بہن کو، خدا نے اس خاندان کو واقعی برکت دی ہے، کیونکہ یہ خاندان خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، یہ خاندان خدا سے پیار کرنے والا ہے، اور خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر ہو یہ بڑا ضروری ہے۔ کسی انسان کا ہاتھ ہمارے اوپر ہو یا نہ ہو، لیکن خدا کا ہاتھ ہمارے اوپر لازمی ہونا چاہیے۔ ہاللویا۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ حزقیل کے نام کا مطلب ہے خدا میری طاقت ہے، The Lord is my strength، خدا میری قوت ہے۔
اور یہاں پر لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا، اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی، اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ خداوند کا ہاتھ جب ہوتا ہے تو پھر معجزات ہوتے ہیں، خداوند کا ہاتھ جب کام کرتا ہے تو پھر شکر گزاری کی قربانیاں گزرانی جاتی ہیں۔ جب خداوند کا ہاتھ کام کرتا ہے تو پھر ہم خداوند کے لیے شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ سو خدا کا ہاتھ، بار بار ہسٹری کی کتاب میں آپ پڑھیں، اس ٹرم کو دیکھیں گے کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ بار بار آپ اس ٹرم کو دیکھیں گے کہ بار بار اس بات کو دیکھیں گے کہ خداوند حزقیل نبی سے کہتا ہے اے آدم زاد، پہلی بات وہ کیا کہتا ہے خدا اس کو کہ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ حزقیل نبی کیا فرماتے ہیں کہ خداوند کا ہاتھ مجھ بار بار، اور جب خداوند کا ہاتھ آتا ہے پھر پروفیٹک ورڈز بھی آتے ہیں۔ جب خداوند کا ہاتھ آتا ہے تو پھر ہمیں کسی انسان کے ہاتھ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب خداوند کا ہاتھ آتا ہے تو پھر ہمیں کسی انسانی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب خداوند کا ہاتھ آتا ہے تمام کمیاں، تمام گھاٹے پورے ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جب خدا خود آ جاتا ہے تو پھر کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کانے گلیل میں ایک شادی ہوئی تھی اور وہاں پر میں نہیں رہی، لیکن کتنا اچھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ہے کیونکہ اس گھرانے کے لوگوں نے یسوع مسیح کو دعوت دے رکھی۔ جس لڑکی کی وہ شادی تھی اس لڑکی نے یسوع مسیح کو دعوت دے رکھی تھی کہ خداوند یسوع تو میرے گھر میں آنا۔ اور جب شادی کے اندر میں ختم ہو گئی تو خداوند یسوع مسیح نے پانی کو میں تبدیل کر دیا۔ ہاللیلویا۔ جب شاگرد کشتی میں موجود تھے تو کشتی میں طوفان آ گیا، اس ندی کے اندر ایک بڑا زبردست طوفان آ گیا۔ شاگرد اپنی کوشش کرتے رہے، اس طوفان سے مقابلہ کرتے رہے، لیکن جب تھک گئے، ہار گئے، جب انہوں نے دیکھا کوئی امید نہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، ہم ڈوب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، تو انہوں نے یسوع مسیح کو جگایا۔ انہوں نے یسوع مسیح سے کہا اے خداوند اٹھ، اے مالک دیکھ ہم مر رہے ہیں، اے مالک ہم مر جائیں گے، ہم ڈوب جائیں گے۔ یسوع مسیح کھڑے ہوئے، اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور لکھا ہے کہ بڑا امن ہو گیا۔ اور شاگرد ایمان لائے اور حیران ہوئے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ خدا کے ہاتھ میں سب کچھ، خدا کے ہاتھ میں لکھا ہے بادشاہوں کا دل خدا کے ہاتھ میں پانی کی مانند ہے، وہ اسے جدھر چاہے موڑ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب خدا کا ہاتھ کام کرتا ہے، جب خدا کی قدرت کام کرتی ہے، پھر شفائیں ہوتی ہیں، پھر گواہیاں کام کرتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی؟ ایک سوال کیا گیا، لیکن حزقیل نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ خداوند تو ہی جانتا ہے یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، تو ہی جانتا ہے۔ یہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، خداوند تو ہی جانتا ہے۔ اگر پاکستانی ڈاکٹر یہاں پر ہوتے ہو تو وہ خدا سے کہا ہاں خداوند ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے MBA کیا ہے، ہم پڑھے لکھے، ہاں ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی کیا کہتے ہیں؟ خداوند تو ہی جانتا ہے، تو چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے، تو چاہے تو مردوں کو زندہ بنا دے، تو چاہے تو زندوں کو مردہ کر دے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور کیا ہم دیکھتے ہیں، میں نے جواب دیا ہے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام کے سبب سے۔ ہاللیلویا۔ اگر آپ کے خاندان کے اندر مردہ پن ہے، رشتوں کے اندر مردہ پن ہے، بزنس ڈیڈ ہو چکا ہے، جاب، کاروبار، کوئی مستقبل نظر نہیں آتا، تو بائبل مقدس کو لے کر بیٹھ جائیں، بائبل مقدس کو چومیں۔ اگر پڑھ سکتے ہیں اس کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کریں، بیماریاں بھاگنا شروع کریں گی۔ ہاللیلویا۔ سوکھی ہڈیاں زندہ ہونا شروع، مردہ بزنس پھر سے بحال ہونا، مردہ ریلیشن پھر سے زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت جب آپ خدا کے کلام کو ویلیو دینا شروع کریں گے۔ یابیز نے دعا کی، حزقیل نبی نے کلام کو بولا،
यबीस ने दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। हिजकिय्याह नबी ने प्रोफेटिक वर्ड्स, कलाम को बोलना शुरू किया और मुर्दा से हड्डियां जिंदा होना शुरू हुई। हालेलुया। सो बैलेंस लाइफ गुजारना बड़ा जरूरी। आप एक तरफ दुआ भी करें और आप एक तरफ बाइबल भी पढ़ें। आप दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रीच नहीं कर रहे तो आप खिदमत का आधा हिस्सा करें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जब खिदमत करने का आगाज करें तो आप मेडिसिन के बारे में तो बताएं, लेकिन लोगों को मेडिसिन दे ही ना। आप इंजील के बारे में बताएं, लेकिन इंजील सुनाए ही ना। आप दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन मेडिसिन जो बाइबल मुकद्दस है उसे आपने रोक रखा हुआ है। सो दुआ भी जरूरी है और कलाम भी जरूरी है। दोनों चीजें अहम हैं, दोनों बातें अहम हैं। आपने दुआ भी करनी है और इंजील भी सुनानी है। आपने दुआ भी करनी है और कलाम को भी पढ़ना है। जैसे खुदा ने हुक्म दिया हिजकिय्याह नबी से, और क्या कहा है, सूखी हड्डियों खुदा उनका क्या करो, कलाम सुनो। कलाम को सुनाएं, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, बरकत आना शुरू हो जाएगी। और यबीस कैसी बरकत चाहता था, उसने कहा है खुदा मुझे वाकई बरकत। और कैसी बरकत चाहता था कि खुदा मेरी हदूद को बढ़ाए, मैं एक लिमिट तक ना रहूं, मेरा खानदान बढ़े, मेरे खैमे बढ़े, मैं एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूर, वो मुल्कों की हदूद, वो कौमों तक पहुंचना चाहता है, वो उम्मतों तक पहुंचना चाहता है। और लिखा है कि जो कुछ यबीस ने मांगा खुदा ने उससे बख्शा। जब आप मांगेंगे खुदा दे, जब आप दिल से दुआ करेंगे खुदा आपकी सुनेगा। ऐसा हो नहीं सकता आप दुआ करें और खुदा सुने ना। माजी में खुदा ने दुआओं का जवाब दिया, वो अब भी दुआओं का जवाब दे। वो दुआओं का जवाब देना चाहता है, वो आपकी सुनना चाहता है, वो आपकी तकलीफ से वाकिफ है, वो आपके दुखों से वाकिफ है, वो आपके गमों से वाकिफ है। लेकिन जब यीशु के नाम से दुआ करेंगे फिर वो आपकी सुनेगा, फिर वो आपके रोगों को दूर करेगा, फिर वो मुसीबतों को दूर करेगा। जब दिल से दुआ करेंगे, ये नहीं कि एक दफा दुआ की उसके बाद वो, बल्कि दिन रात बिला नागा, प्रेयर विदाउट सीजनिंग जब आप करेंगे फिर खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। और क्या हुआ, खुदावंद ने इन हड्डियों को यूं फरमा, खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था यानी कलाम कर रहा था तो एक शोर हुआ और एक जल्जला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए। हालेलुया। और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद, और हवा से कह, खुदा यूं फरमाता है कि आए दम, तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, एक नहायत बड़ा लश्कर। तब उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह, खुदा यूं फरमाता है कि आए मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा और इसराइल के मुल्क में लाऊंगा। और आए मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूं, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया। खुदावंद फरमाता है। हालेलुया। खुदावंद पूरा करने की ताकत रखता है। अगर आज आप नाउमीद हो चुके हैं, अगर आज आप बीमारी के बाइस, महंगाई के बाइस, रिश्तेदारों के तानों के बाइस आप मायूस हो चुके हैं, तो याद रखें खुदा अपने तख्त पर मौजूद है।
وہ آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے، وہ آپ کے لیے فائٹ کرتا ہے۔ اگر آپ گھٹنوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ دعا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن افسوس ہم دعا کرنا پسند نہیں کرتے۔ صبح کا 10 بجے کا مذبح لگتا ہے، رات کا 10 بجے کا مذبح لگتا ہے، اگر اس مذبح پر نہیں آ سکتے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتنا اچھا ہے کہ ہم دعائیہ مذہبوں پر آئیں، خداوند کے آگے جھکیں، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں کریں، التجائیں کریں، تاکہ خدا ہمیں واقعی برکت دے۔ اور خدا نے یہ 20 کو کیا کیا؟ واقعی برکت دی۔ ہاللیلویہ۔ دوبارہ اپنے مین حوالے کی طرف چلیں گے، پہلا تواریخ اس کا 4 باب، یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے، ہاللیلویہ، اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ ابھی ہم نے کیا کیا پوائنٹ دیکھے؟ واقعی برکت دے، میری حدود کو بڑھائے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، 3 نقطے ہم نے دیکھے۔ اور چوتھا نقطہ کون سا ہے؟ مجھے بدی سے بچا۔ بدی سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ ابلیس نے جگہ جگہ ویب جال بچھا رکھے ہیں۔ آپ ایک پوائنٹ سے بچتے ہیں، ایک جال سے بچتے ہیں، دوسرے میں پھنس سکتے ہیں، دوسرے سے بچتے ہیں، تیسرے سے میں پھنس سکتے ہیں، تیسرے سے بچنے کی کوشش کریں، چوتھے میں پھنس سکتے ہیں۔ جگہ جگہ اس نے گناہ کے جال بچھا رکھے ہیں، اس نے اپنا نیٹ ورک بچھا رکھا ہے۔ لیکن جب ہم خدا سے دعا کریں، اے خدا مجھے بدی سے بچا، پھر وہ ہمیں بدی سے بچاتا ہے۔ اور وہ کیسے ہمیں بدی سے بچاتا ہے؟ وہ ہم سے بولتا ہے، وہ ہم سے کلام کرتا ہے، وہ اپنے خادموں کے ذریعے ہم سے بولتا ہے، وہ براہ راست بھی ہم سے بولتا ہے، وہ خوابوں کے ذریعے بھی ہم سے بولتا ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے بھی ہم سے بولتا ہے، اور وہ بائبل مقدس میں سے بھی ہو کر ہم سے بولتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے بیٹے یہ کام تیرے لیے درست نہیں ہے۔ اندر سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے یہ کہ یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، یہ کام نہ کر۔ وہ ہمارے دل میں گھبراہٹ، بے اطمینانی پیدا کرتا ہے، اور جب ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، ہم پھر سے پیس سے، اطمینان سے بھر جاتے ہیں، ہم سکون سے بھر جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم گناہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے او یہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے غلط کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہمیں بدی سے بچاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، وہ ہمیں بدیوں سے وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ لیکن انسان خود بھی بہت بڑی چیز ہے، جو کچھ وہ خود کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم ارادہ کر لیں ہم کچھ بھی کر سکتے۔ بابل کا برج بنایا نا، خدا آسمان سے نیچے اتر آیا کہ میں دیکھو اب جو انہوں نے ارادہ کیا ہے، جو انہوں نے کیا ہے یہ کر لیں گے، اور خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ اگر ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم ارادہ کریں کہ ہم نے سنڈے کا چرچ نہیں چھوڑنا، ہم نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم ارادہ کریں ہم نے سگریٹ چھوڑ دی ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم ارادہ کریں ہم نے گالی گلوچ چھوڑنی ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم ارادہ کریں ہم نے نسوار چھوڑنی ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ ہم ارادہ کریں ہم نے شراب نوشی چھوڑنی ہے، ہم چھوڑ دیں۔ ہم جو ارادہ کریں، پکا مصمم ارادہ کریں، ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی مدد مانگیں، خدا سے فضل مانگے، تو پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے۔ آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں، آنکھیں بند کریں، اس کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں۔ آئیے آنکھیں بند کریں، آئیے آنکھیں بند کریں۔ اور یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا۔ غم، دکھ، سورو، مصیبت، لیکن یابیس نے دعا کی اور اس کی دعا نے اس کی زندگی بدل دی۔ آپ کی دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی دعا آپ کے بچوں کو بدل سکتی ہے، آپ کی دعا آپ کا خاندان بدل سکتا ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں اور دعا کرنا شروع کریں۔ ایلڈر صاحب آ جائیں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ اگر ابھی آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں،
آپ مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، آپ آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، ابھی یہ آپ کا ٹائم ہے، ابھی یہ آپ کا وقت ہے۔ خدا ان کے آگے دعا کریں، خدا آپ کی دعا سننے والا ہے، خدا آپ کی دعا سن رہا ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں، آئیے آنکھیں بند کریں۔ اگر آپ میں کوئی بیمار ہے، اپنی بیماری کے لیے دعا کریں، اس بیماری کو چھڑکیں۔ آئیے دعا کریں، بہنوں دعا کریں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، جو سامنے بہنیں ہیں بہنوں دعا کریں۔ بھائیوں دعا کریں۔ یابیس کی دعا نے اس کی نسلوں کو بدل دیا۔ خدا آپ کی نسلیں بدل سکتا ہے، خدا آپ کے حالات بدل سکتا ہے، خدا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، خدا آپ کی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ مجھے واقعی برکت دے، اے خدا مجھے واقعی برکت دے۔ کہیے اے خدا مجھے واقعی برکت دے۔ یہ بیماری کچھ بھی نہیں، یہ کمزوری کچھ بھی نہیں۔ میں اس بیماری کو ڈانٹتا ہوں، میں اس بیماری کو ڈانٹتی ہوں، میں اس کمزوری کو ڈانٹتی ہوں۔ خداوند میں اس بیماری کو، کمزوری کو ڈانٹتا ہوں۔ یسوع کے نام سے آؤٹ ہو جا، یسوع کے نام سے آؤٹ۔ آنکھوں کی بیماری آؤٹ، سر کا درد آؤٹ، سر کا روگ آؤٹ، رسولیاں آؤٹ، ہرنیاں غائب، پتھریاں غائب۔ ہریسندا لا را 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 را۔ شاباش، دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں۔ اس کمزوری کو ڈانٹیں، اس بیماری کو ڈانٹیں۔ اے یسوع ناصری کے نام سے وہ آپ کی سن رہا ہے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خدا ان سے کہیں، خدا مجھے بدی سے بچا، خدا مجھے دکھ سے بچا، خدا مجھے غم سے بچا۔ اس سے بوتل پکڑ لیں۔ شاباش، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ کیا برکت چاہتے ہیں خدا سے مانگیں۔ شاباش، دعا کیجئے۔ شاباش، دعا کیجئے، بہنوں دعا کریں۔ اونچی آواز سے دعا کیجئے، بلند آواز سے دعا کیجئے۔ ساتھ کھڑی بہن کے لیے دعا کریں، ساتھ کھڑے بھائی کے لیے دعا کریں، اپنے پاسبان کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اپنے آس پڑوس کے لیے دعا کریں۔ ایماندار ہوتے ہوئے آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، اپنے ملک کے لیے، شہر کے لیے دعا کریں، اپنے پاسبان، اپنے چرچ کے لیے، کلیسیا کے لیے دعا کریں۔ خدا جماعت میں جتنی بھی زندگیاں بیمار ہیں ان پر تیری فائر آئے، خدا تیری آگ آئے، اور تیرے لوگ بلیس ہوں، تیرے لوگ ہیل ہوں۔ آنکھوں کی بیماری جائے، ٹانگوں کی بیماری جائے، جوڑوں کا درد جائے، ہڈیوں کا روگ جائے، پیٹ کی بیماریاں جائیں، گردے نئے بنے، پھیپھڑے نئے بنے، جگر پتا نیا بنے، دل نئے بنے، اور سندا لا راما ناکھا رابا رابا را را را۔ سکن ڈیزیزز آؤٹ، کینسر آؤٹ، یسوع کے نام سے، فیور آؤٹ، کمزوری آؤٹ، ڈیول جو ہڈیوں کے اندر چھپا ہوا ہے، ابلیس شیطان روگ جو بلڈ کے اندر چھپا ہوا ہے، آج جب تیرے لوگ اس خون میں بدن میں شامل ہوتے ہیں تو خون اور بدن میں شامل ہونے سے زندگی پائیں، شفا پائیں، گواہیاں قائم ہو جائیں، اور اے باپ تیرا بیٹا یسوع جلال پائے۔ خداوند یہ روٹی روٹی نہیں بلکہ تیرا بدن ہے، خداوند یہ شیرہ شیرہ نہیں بلکہ تیرا لہو ہے، اس پر ہم تیری برکت چاہتے ہیں، اور جب تیرے لوگ شامل ہوتے ہیں تو خدا گواہیاں ہوں، شفائیں ہوں، معجزات ہوں، تیرا بیٹا یسوع جلال پائے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج جو تیرا کلام پڑھا گیا
सुना गया, फजल बख्श दे हम 100 गुना फल लाएं और तेरा बेटा यीशु इज्जत उजलाल पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बैठे तशरीफ रखें। जो बहनें शायरबानी में शामिल होना चाहती हैं वो सामने आ जाएं लाइन के साथ। जी अल्लाह साहब प्लीज चलिए। सोनू और मैथ्यू साहिल सामने आ जाएं। और जो जिंदगियां खुदा के खून और बदन में शामिल होती हैं वो दुआ करें। भाइयों से भी जो नीचे बैठे हैं, आप दिल ही दिल में दुआ करें, उस वक्त को याद करें, उस मंजर को याद करें जब खुदा यीशु मसीह का लहू सलीब पर से बहाया जा रहा था, उसके बदन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, उसका लहू बह रहा था हमारे गुनाहों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब गमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब गमियां मिटाऊंगा। तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा। तुझको
गैरों के संग तुम सिया करो ना मेरे रखो दयाबाद बनो गैरों के संग तुम सिया करो यीशु ने कहा तुम जमा होगे मेरी याद में ये किया करो मुझ में जिंदगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मुझ में जिंदगी है तेरे लिए मुझे खाया करो मुझे पिया करो मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा सब गमियां मिटाऊंगा मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा सब गमियां मिटाऊंगा मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा सब गमियां मिटाऊंगा तुझको उठा के खड़ा मैं करूंगा उठा के तुझे गले से लगाऊंगा मैं हर खुशी होठों में हंसी मुझसे जिंदगी तुम जिया करो ये सुने का तुम जमा होगे मेरी याद में ये किया करो आज आंखें बंद करें, सबको बताएं और बहनों में से कोई भी जिंदगी खुदा की उजरी में खुदा के प्रेम और बदल के लिए शुक्रगुजारी करें। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा आज के दिन के लिए इस लम्हा और इस घड़ी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और हमें जिंदगी जमीन पर रखा। आए गॉड सारा इज्जत सारा जलाल तेरे बेटे यीशु नाम को देते हैं और खुदावन पाक खुदा इस दिन के लिए इस वक्त के लिए खुदावन पाक खुदा हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि खुदावन को अपने लोगों से प्यार करता अपने बेटे बेटियों से प्यार करता मोहब्बत रखता है खुदावन पाक खुदा तेरे इस बेशकीमत प्यार के लिए खुदावन शुक्रगुजार है खुदावन पाक खुदा तेरे खून और तेरे बदन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अरे खुदावन जो तूने हमें ये बख्शा और खुदावन इससे हम मोहब्बत पाते हैं ताकत पाते हैं अरे खुदावन इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अरे खुदा बाप जितनी जाने तेरे हुजूर में झुकी है एक एक जान को छू मस्सा कर और बड़ी बरकत दे। पास्टर डैनियल जॉन की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप पास्टर डैनियल जॉन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि इस ज़मीन पर हम खुदा की बादशाही को ला सकें और मसीह के लिए रूहें जीत सकें। सो रिक्वेस्ट है ज़रूर शेयर करें ताकि खुदा के नाम को जलाल मिल सके। गॉड ब्लेस यू।